ہیلو ممبرس، میں عادل عباس اور یہ میرا لیکچر نمبر 5 ہے لیکچر گائیڈنس کے پروگرام میں. تو یہ ایک جنرل گائیڈنس جو PPSC کے قوانین کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا. اہم باتیں آپ کو لازمی یہ پورا لیکچر سننا چاہیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا PPSC میں اور کسی بھی قسم کی جاب میں. آپ کو اگر آگے اپلائی کرتے رہنا ہے تو آپ کو یہ لازمی سننا چاہیے کہیں، تاکہ آپ پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں کسی بھی وجہ سے. تو یہ لیکچر جو ہے PPSC میں، اگر آپ PPSC سے جھوٹ بولیں گے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں اور سزائیں کس قسم کی سزائیں ہیں. تو سزاؤں کا میں آپ کو ایک اس میں پروف دوں گا کہ کیا کیا سزائیں ملی ہیں، ان کی جو لیٹرز مختلف لوگوں کو جو سزائیں ملی، اس بارے میں ساری باتیں میں اس لیکچر کے اندر آپ کو آج بتانے والا ہوں. دوبارہ میں جو نئے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ چینل، میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن ہوگا سبسکرائب کا، اور بیل کے نشان پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اگلے میرے لیکچرز اور PPSC لیکچر کے بارے میں آگے مزید جو میں لیکچرز دینے والا ہوں، پاس پیپرز دینے والا ہوں، اور جو اسپیشل آپ کو MCQs دینے والا ہوں میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں، وہ سارے آپ کو اسی چینل سے ملیں گے. لازمی اس کو سبسکرائب کیجیے، آگے آپ کو بہت زیادہ سے فائدہ ہونے والا ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھیں گے کہ کس قسم کے جھوٹ یا غلط ذرائع استعمال کرنے پر سزائیں ملتی ہیں. مطلب ایسے کون سے کام کرنے سے جو کہ جانے انجانے میں آپ کر سکتے ہیں جس سے کوئی سزا آپ کو مل سکتی ہے. تو ایسے کون کون سے کام ہیں. نمبر 1، آپ سب لوگ جانتے ہیں جعلی ڈگری یا سرٹیفکیٹ پر اپلائی کرنا. یہ سب سے بڑا ایک آپ کے جرم ہوگا. اگر آپ کے پاس ڈگری صحیح نہیں ہے، سرٹیفکیٹ صحیح نہیں ہے، تو PPSC صحیح فارم نہیں ہے اپلائی کرنے کے لیے. نمبر 2، درخواست فارم میں کوئی بھی غلط بیان. اب یہ بہت اہم ہے. یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. جو لوگ مطلب نہیں کرنا چاہتے غلط بیانی یا کوئی غلط کام، وہ بھی یہاں پہ کچھ نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں. یا کچھ لوگ گھر میں خود اپلائی نہیں کرتے، وہ لوگوں سے اپلائی کرواتے ہیں، تب بھی یہاں پہ غلط بیانی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے بھی غلط بیانی کسی اور نے بھی کر دیا اس جگہ پہ، تو آپ کو اس کی سزا مل سکتی ہے. چھوٹی سزا یا بڑی سزا، کسی بھی قسم کی سزا ہو سکتی ہے. اور جو ایک عام قسم کی غلط بیانی ہے جس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 3 بار آپ پہلے اپلائی کر چکے ہیں اور آپ نے لکھ دیا کہ آپ نے 1 بار اپلائی کیا، یا آپ نے پہلے 2 مرتبہ اپلائی کر دیا اور آپ نے لکھا ہے کہ میں نے 1 دفعہ اپلائی کیا. تو یہ ایک جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، اور اس کی سزا بھی ہے جو کہ آگے سزاؤں میں بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے. اور اس قسم کے چھوٹے موٹے بہت سے جھوٹ، چھوٹی موٹی بات آپ لکھ سکتے ہیں. کہ میں فار ایگزامپل ایک اور اہم بات جو یہاں پہ میں ویسے اس لیکچر ویسے لکھنا بھول گیا ہوں، لیکن ابھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں اور آپ لکھ دیتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر بعد میں پروف ہو جاتا ہے تو آپ جس جاب پہ بھی PPSC نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے وہ آپ کو کینسل کر دیا جائے گا. آپ نے بے شک 1 سال پہ جاب کر لی ہے، آپ کو کینسل کر کے آپ کی جاب ختم کر جائے گی. آپ کی دونوں جابس ختم ہو جائیں گی اس طرح سے آپ کی. تو اس قسم کا اگر آپ کی جاب ہے تو شو کریں کہ آپ کی جاب ہے، اگر نہیں ہے تو شو کریں کہ آپ کی جاب نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی اس میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اس قسم میں کوئی بھی غلط بیانی کرنا وہ یہاں پہ جرم ہے PPSC کے اندر. نمبر 3، ایک اور بات جو کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اتنی اہم بات نہیں، کیونکہ آپ کو اکثر 99% لوگ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے، اپنی جگہ کسی اور کو ٹیسٹ یا انٹرویو میں بھیجنا. تو یہ لیکن یہاں پہ PPSC میں یہ بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ایسے ٹیسٹ میں جہاں پہ شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ ہو یا ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہو. اس قسم کی چیزوں میں لوگ اپنی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو جن کے پاس وہ مہارت ہے وہ ان کو اپنی جگہ بھیج دیتے ہیں. اب اس کی آگے سزاؤں میں بتاؤں گا، آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا لوگوں کو کیا سزا ملی ہوئی اس کے اندر. تو دونوں کی جو تا عمر PPSC میں پابندی دونوں لوگوں پہ لا جاتی ہے. مطلب جس کی جگہ پہ کوئی آیا ہوا ہے اور جو آیا ہوا ہے، ان دونوں کی مکمل ڈیٹیل لے کر اور PPSC میں ان کی ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر پابندی لا جاتی ہے کہ وہ دوبارہ کسی بھی جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے قابل نہیں رہتے. آگے دیکھتے ہیں. نمبر 4، ٹیسٹ کے دوران نقل وغیرہ کا استعمال. کسی بھی قسم کی آپ ایسی، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ سے برآمد ہو گئی ہے، موبائل وغیرہ اگر آپ منع ہے اور آپ نے موبائل اٹھایا ہوا ہے، اس قسم کی کوئی بات اگر آپ پاس نکل آئی ہے تو یہ بھی جرم ہے PPSC کے کاغذات میں. آپ کا کینڈیڈیچر تو ختم ہوگا ہی صحیح، لیکن ساتھ میں آپ کو ایک اور سزا ملے گی جو ہم آگے دیکھتے ہیں سزاؤں میں. نمبر 5، جو بہت اہم آج کل ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ نے دیکھا ہے کہ پیپرز فوراً پوسٹ ہو جاتے ہیں. تو سوالیہ پیپر جو ہے اس کو باہر لے کر آنا یا اس کی تصویر بنانا، اگر تو آپ نے لے لیے تو لے لیے، چلے آپ لوگ کرتے ہیں ایسے، لیکن یہ کرنا جرم ہے. آپ کو لے کر باہر نہیں آنا اور نہ آپ کو اس کی تصویر بنانی ہے. ایسا کوئی بھی کام
یہ جرم ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، میں پی پی ایس سی سے بھی اس بارے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ تصویریں باہر آنے میں جو عملہ ہے وہ ملوث ہوتا ہے. جو وہاں پہ نگران کھڑے ہوئے ہیں، جو سپروائزر ہیں، یہ لوگ یہ تصویریں بنا کے اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دینے میں انوالو ہیں یہ لوگ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے اس طرح سے ان کی یہ شک کریٹ کرتا ہے کہ یہ پیپر کیسے آ گئے انٹرنیٹ پہ، جبکہ باہر لانا اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو سوالیہ پیپر کو باہر لانا یا تصویر بنانا یہ ایک جرم ہے اس کے اندر. نیکسٹ دیکھیے، یہ ایک چھوٹا سا جرم ہے لیکن اس کی بھی سزا ہے. اپنی فیس کا چالان فارم گم کر دینا. یہ بہت اہم بات ہے. اکثر لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ سر میری چالان فارم میرا گم ہو گیا، میں اب کیا کروں. تو جو اوریجنل آپ کا فیس کا چالان فارم ہے اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، آپ نے صرف اس کا نمبر دینا ہے. لیکن جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ کو پوچھا جائے گا، آپ کو ٹیسٹ میں نہیں پوچھا جائے گا. جب انٹرویو ٹائم جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ فیس جو آپ نے جمع کرائی تھی اس کا چالان فارم ادھر جمع کرا دیں. اب جس کے پاس وہ چالان فارم نہیں ہے تو بس سمجھیے کہ اس نے غلطی کر دی ہے. وہاں پہ آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں جان دیا جائے گا. وہ کہہ دیں گے کہ پہلے وہ چالان فارم لے کر آئیں، آپ نے فیس جمع کرائی تھی اس کا پروف دیں آپ ہمیں. تو وہ گم نہیں کرنا آپ کو وہ چالان فارم جو ہے وہ اس کو سنبھال رکھنے کا. اگر آپ نے انٹرویو دینا ہے تو وہ چالان فارم اس کا استعمال رکھے. اس کے لیے آپ کو یہی سزا ہے کہ آپ کو انٹرویو نہیں دینے دیا جائے گا اور آپ کا کینڈیڈیچر ختم ہو جائے گا آپ کو اس پوسٹ کے لیے. چھوٹی سزا ہے لیکن یہ بھی اہم سزا ہے. تو نیکسٹ دیکھیے، اہم بات، سفارش یا رشوت دینے کی کوئی. پی پی ایس سی کی ہر ایڈ میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے. آپ اس کے سامنے کوئی بھی کوشش نہ کیجیے. میں آپ کو یہاں پہ یقین دلانا چاہتا ہوں، جتنا میں نے پچھلے 10 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں نوٹ کیا ہے، پی پی ایس سی کی ساری جابس کو میں نے فالو کیا ہے. ہر بندے کو میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں اپوائنٹ ہوتے دیکھا ہے. میرے خیال میں سفارش یا رشوت دینے کی کسی قسم کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی سسٹم ہے. سب کچھ میرٹ پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ذہانت ہے اور آپ کے پاس نالج بھی ہے، نالج سے آپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اور اپنی ذہانت سے آپ انٹرویو پاس کر سکتے ہیں، تو آپ کو آسانی سے جاب مل جائے گی. آپ کو کسی قسم کی لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ پاس نہیں ہو سکتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے، لیکن وہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک جرم ہے. ایسا کام کریں گے تو پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے آپ کو بین کر دیا جائے گا. نمبر 8 جو ہے وہ جھوٹا تجربے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا. اگر آپ نے ایکسپیرینس آپ سے مانگا گیا ہے کسی بھی جاب کے لیے اور آپ نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ تو دیا ہے لیکن وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا ہے، مطلب آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس جو آپ نے شو کیا ہے آپ نے جعلی کسی ادارے سے بنوا کے آپ نے وہ کر دیا ہے، تو یہ ایک جرم ہے. اگر اس کا ان کو پروف مل گیا تو آپ کو بین کر دیا جائے گا پی پی ایس سی سے اور اس جاب سے جس پہ آپ نے اپلائی کیا ہے. اور اس کے لیے لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں. اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے 2 نمبر بنایا ہے، صرف ایک ای میل کر دے اور اس کا کوئی پروف دے دے تو اس پر بھی آپ بین ہو جائیں گے. تو اس لیے فالس جو ہے وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پیش کرنا وہ ایک جرم ہوتا ہے پی پی ایس سی کے اندر. نمبر 9 دیکھیے، یہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہے لیکن یہ بھی لوگ جان بوجھ کرتے ہیں، عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ عمر کم یا زیادہ بتانا. تو جیسے کہ اگر عمر 21 مانگی ہے کم از کم اور ایک جو ممبر ہے یوتھ کا اس کی عمر ابھی 20 ہے، 21 پوری نہیں ہوئی یا 1 مہینہ رہتا ہے اس کی 21 ہونے میں، تو وہ اپنی ایج کو 1 مہینہ بڑھا کے اور 21 پوری کر کے وہ لکھ دے گا. تو یہ غلط ہے. بعد میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. یا کوئی زیادہ جیسے یہ مطلب زیادہ بتا دیا ہے اس نے کہ میری عمر زیادہ ہے، حالانکہ تھی اس کی کم. یا کوئی کم لکھتا ہے جس کی عمر فار ایگزامپل لیکچر میں 33 ایئرز مانگی ہے، تو اگر اس نے لکھ دیا کہ میری عمر 32 ہے جبکہ اس کی 34 ہے، تو اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آگے جا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اس کو. تو ایسا جھوٹ بولنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں پہ آگے آپ کو جا کے جواب دینے پڑیں گے. نمبر 2 تعلیم کم یا زیادہ بتانا. اب یہ تعلیم جو ہے نا، اس میں بھی ایک بہت زیادہ پرابلم ہے. کسی بندے ہر جو ہے نیا یوتھ کا جو ممبر ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ سر ابھی میرا جو رزلٹ ہے وہ فائنل رزلٹ نہیں آیا، ابھی کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں. تو جس کا فائنل رزلٹ لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن تک نہیں آیا وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا ہے. بعد میں ڈیٹ میں جس کا آ گیا ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اگر آپ کا رزلٹ نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ کی تعلیم کم ہے، آپ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کا چانس بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ کو آگے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا جائے گا.
تو اس لیے ایسے کام کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ نمبر 10 اہم بات، سلپ آپ کو جو ملے گی انٹرنیٹ سے آپ کو پرنٹ کرنی پڑے گی، اور پیپر جو ہے پیپر کے اوپر بھی ہدایات دی گئی ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، سلپ کے اوپر بھی ایسی لکھی ہوتی ہے۔ تو سلپ اور پیپر پر دی گئی ہدایات جو ہیں ان سب پر آپ کو عمل اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کا جرم ہے۔ وہ انسٹرکشن بہت اہم ہوتی ہے، انسٹرکشن پر لازمی آپ کو عمل کرنا ہے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس پر بھی آپ کو سزا ملے گی۔ تو یہ 10 جو ہے وہ ایسی عام قسم کی باتیں تھی جس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے اگر آپ سزا سے بچنا چاہتے ہیں PPSC کے تھرو، اور آپ سیدھے طریقے سے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں PPSC سے۔ تو نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں کہ PPSC کی طرف سے سزائیں کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو ابھی ہم اس میں آگے دیکھیں گے سزا، PPSC سزا دیتا ہے کینڈیڈیٹس کو جھوٹ بولنے پر اور غلط بیانی کرنے پر، غلط انفارمیشن شیئر کرنے پر، ان سارے جرائم پر آپ کو سزا مل سکتی ہے۔ تو وہ کون کون سی سزائیں ہیں یہ ہم آگے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو دکھائیں گے اس بارے میں۔ تو نمبر 1 ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس میں میں نے نام جو ہیں وہ لوگوں کے وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں، میں یہاں پہ شو نہیں کرنا رہتا، لیکن یہ PPSC کی ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں پریس ریلیز کے پیج میں، وہاں سے آپ، میں کچھ یہاں پہ شو کر رہا ہوں، وہاں بہت ساری ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ان کینڈیڈیٹس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو میں ان کا شو نہیں کر رہا، نیمز اور فادر نیم اور CNIC ETC۔ تو یہ پریس ریلیز ہے، کسی کا نام لکھا ہوا ہے، سن آف اس کے والد کا نام، CNIC نمبر، اور وہ کہاں پہ رہتا ہے، یہ ساری بات، مصری شاہ لاہور۔ تو ایز پر آفیشیل ریکارڈ ہز ڈیٹ آف برتھ جو بھی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ تھا فار دا پوسٹ آف سروس سینٹر آفیشیل لاہور ان دا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، ریونیو ڈپارٹمنٹ پنجاب۔ تو یہ اس پوسٹ میں وہ مطلب وہ کینڈیڈیٹ تھا، ہی واز امپرسنیٹڈ بائی اندر پرسن نیملی مسٹر، اس کی ساری ڈیٹیل، اس کا CNIC نمبر، اور وہ کہاں پہ رہنے والا تھا، مطلب اس آدمی کی جگہ پہ یہ دوسرا آدمی یہاں پہ آ کے اس نے اس کی جگہ پہ ٹیسٹ دیا، LDA کالونی کا وہ دوسرا آدمی تھا، تو اس نے اس کی جگہ پہ آ کے ٹیسٹ دیا، ٹائپنگ ٹیسٹ، اور کمیشن نے ان دونوں کے بارے میں پتہ لگوا لیا کہ وہ دونوں کون تھے اور کس نے کس کی جگہ پہ ٹیسٹ دیا، ساری بات پتہ چلوا لی۔ آپ نیچے اس کی سزا، کینسلیشن آف کینڈیڈیچر جو ہے اس پہلے آدمی کا، اور دوسرا جو ہے دوسری سزا ہے پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن آف بوتھ دا کینڈیڈیٹ اینڈ امپرسنیٹر فرام اپلائنگ فار اینی پوسٹ وچ از ایڈورٹائزڈ اور ٹو بی ایڈورٹائزڈ بائی دا پنجاب پبلک سروس کمیشن۔ ہمیشہ کے لیے ان دونوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جو کہ ایک نے اس کی جگہ پہ دیا ہے پیپر اس کو بھی۔ نیکسٹ اس کے بعد دوسرا دیکھیے، یہ اسی مہینے میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے۔ تو ڈاکٹر، یہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آف مطلب ان کے والد کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ اور ایک فیمیل ہے، CNIC نمبر ان کا یہ ہے، اور یہاں پہ لاہور میں رہتی ہیں، ڈیٹ آف برتھ جو ان کی اتنی ہے، اور لاہور کا ڈومیسائل ان کا۔ تو اپیئرڈ ان انٹرویو فار ریکروٹمنٹ ٹو 13 پوسٹ آف سینئر رجسٹرار پلاسٹک سرجری۔ تو 18ویں اسکیل میں سینئر رجسٹرار پلاسٹک سرجری کی پوسٹ پر یہ ڈاکٹر جو آئی تھی۔ تو she was found guilty of violation of commission's instructions as a result of which full commission in its meeting میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیے یہ سزائیں کے لیے۔ نمبر 1 cancellation of her candidature for the post of senior registrar، پہلے تو وہ کینسل کر دیا۔ نمبر 2 permanent disqualification from applying for any post which is advertised or to be advertised by the Punjab Public Service Commission، ہمیشہ کے لیے اس کا پابندی لگا دی، اس پر وہ کسی بھی پوسٹ پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 3 یہ جس وجہ سے میں شو کر رہا ہوں کہ اس میں ایک اور سزا بھی ہے، ایک تو ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، نمبر 3 یہ ہے کہ دا میٹر از بینگ ریفرڈ ٹو ہر امپلائر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ ہر انڈر دی رولز۔ پہلے وہ کہیں پہ جاب کر رہی تھیں تو ان کا جو امپلائر ڈپارٹمنٹ تھا ان کو اب PPSC نے ان کے خلاف شکایت بھیج دی ہے کہ آپ کے جو یہ آپ کا مطلب آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ایک اہلکار تھی، انہوں نے یہ یہاں پہ وائلیشن کی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو اس طرح سے آپ کے خلاف مزید قانونی ایکشنز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے سن آف، اس کے والد کا نام، CNIC نمبر، اب پوسٹ تھی GIS اینالسٹ یا ڈیٹا اینالسٹ پنجاب فارسٹری ڈپارٹمنٹ میں۔
تو اس میں اب انہوں نے کیا کیا, آن thorough checking of his documents it transpired that both the experience certificates were same, but he made alteration in the nomenclature of designation of the later certificate whereas the signature and stamp are at the same place. اب اس نے 2 ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پیش کیے مختلف ڈیٹس کے, لیکن پی پی ایس سی نے یہاں پہ یہ اس پہ وہ کیا ہے کہ دونوں سیم تھے, صرف اس کے اوپر نام اوپر تبدیل کر دیا گیا تھا. دونوں کی جو مہر تھی اور سائن تھے وہ بالکل سیم ایک ہی جگہ پہ ہوئے تھے, تو مطلب اس نے ان دونوں میں اس نے تبدیلی کی ہے. اس بیس پہ اس کے جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ تھا اس میں خامی کی بنا پہ کینسلیشن آف ہز کینڈیڈیچر, ایک تو یہ کینسل کر دیا, اور ڈسکوالیفیکیشن فار اے پیریڈ آف 5 years, کمیشن کی ہر قسم کی جاب سے 5 سال کی اس کو پابندی لگا دی اپلائی کرنے پر. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نام, اور جو ہے یہ اسسٹنٹ پروفیسر بیالوجی میل, اس کا یہ کینڈیڈیٹ تھا, اور ہی واز فاؤنڈ گلٹی آف وائلیشن آف کمیشنز انسٹرکشنز کا اس نے فالو نہیں کیا, اس کا کینڈیڈیٹ ختم کر دیا گیا. دوسرا 3 سال کا اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ اس نے فالو نہیں کیا رولز کو. نمبر نیکسٹ دیکھیں, یہ بھی ایک فیمیل ہے اور انہوں نے اپلائی کیا ہے لیکچر کیمسٹری فیمیل, جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پچھلی دفعہ آئی تھی لیکچر کی پوسٹ, اس پہ انہوں نے اپلائی کیا تھا, اور انہوں نے بھی کمیشن کی جو انسٹرکشنز تھی ان کو وائلیٹ کیا ہے. تو ان کو چھوٹی سزا دی گئی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ صرف ان کا ختم کیا گیا ہے, اب وہ مزید اس کی کینڈیڈیٹ اس کے بعد نہیں رہی ہوں گی. نیکسٹ, یہ ایک بہت اہم چیز ہے, جو لوگ 4تھی دفعہ اپلائی کر دیتے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اس سے, تو ان کے لیے ہے کہ یہ نام لکھا ہوا ہے اور پوسٹ جو تھی وہ سب انسپیکٹر BS 14. تو انہوں نے 4th چانس کے لیے اپلائی کر دیا, مطلب 3 دفعہ یہ پہلے اپلائی کر چکے تھے, لیکن اب 4تھی دفعہ پھر انہوں نے اپلائی کر دیا اس کے اوپر پوسٹ پہ, یہ سوچتے ہوئے کہ پی پی ایس سی کو معلوم نہیں ہوگا. تو پی پی ایس سی نے وہ سارا اس کا ریکارڈ دیکھا, اس نے 4تھی دفعہ اپلائی کیا تھا, تو ایک تو کینسلیشن کر دی ہے کینڈیڈیچر کی اس کی پوسٹ کے لیے, دوسرا پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کر دی ہے, اور اس کے بعد وہ کبھی کسی بھی پوسٹ پہ اپلائی نہیں کر, مطلب ویسے ہر پوسٹ کے اس کے 3 چانسز تھے, تو اس نے سب انسپیکٹر پہ اپنے 3 چانس ختم کر دیا. باقی پوسٹوں پہ وہ مزید تو اپلائی کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیونکہ یہ غلط بیانی کی تو ہمیشہ کے لیے اب پی پی ایس سی پر اس کو بین کرتے, وہ کسی بھی پوسٹ پہ پی پی ایس سی پہ اپلائی نہیں کر سکتا. یہ ہو گیا. نیکسٹ لاسٹ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے جو شو کرنی ہے مختلف کیسز میں, تو یہ لاسٹ کیس جو ہے ایک, تو یہ ایک فیمیل تھیں اور ان کی پوسٹ تھی سینئر ایڈمنسٹریس BS 18 اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, سینئر ایڈمنسٹریس BS 18 کی پوسٹ پر انہوں نے اپلائی کیا, اور انہوں نے فالس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ سبمٹ کیا تھا, غلط ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ انہوں نے سبمٹ کیا کیونکہ اس میں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے 18 اسکیل کی پوسٹ پہ. انہوں نے غلط پرائیویٹ سے کسی سے بنوا کے 2 نمبر اور وہ انہوں نے پیش کر دیا پی پی ایس سی میں, اور اس کے بعد وہ یہ فیمیل جو ہے سلیکٹ بھی ہو گئی تھی 18 گریڈ میں سینئر ایڈمنسٹریس. اب ان کے خلاف کیا, سلیکٹ ہونے کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. نمبر 1 ان کا کینڈیڈیچر کینسل کر دیا گیا. نمبر 2 4 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی پی پی ایس سی کے اوپر. اور نمبر 3 withdrawal آف ریکمینڈیشن فار دا پوسٹ آف سینئر ایڈمنسٹریس میڈ ارلی ان ہر فیور. جو پہلے ان کو ریکمینڈ کر دیا گیا تھا کہ ان کو سینئر ایڈمنسٹریس اپوائنٹ کر دیا جائے, بعد میں واپس لے لیا گیا, ان کو فیل کر دیا گیا. پہلے ان کو کلیئر کر دیا گیا تھا, ان کو جاب دے دی گئی تھی, لیکن بعد میں دوبارہ وہ کینسل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے وائلیشن کی تھی پالیسیز کی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لازمی لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کو بتائیے. یہ ساری باتیں اہم ہیں, رولز آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ کے لیے کسی بھی فورم پر پاس کرنا کسی بھی ایگزام کو وہ مشکل نہیں ہوگا. رولز معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہوگا. اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ہر روز ایک نیا لیکچر جہاں ملاحظہ کیجئے youtube.com/c/Adil Abbas official اور facebook.com/ppsc help, اس کے اوپر لازمی آپ جائیے. فیس بک کو لائک کیجئے, اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان معلومات سے لازمی آپ استفادہ کیجئے. شکریہ.